العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، کس کا نام استاد گرامی اور شیخ الکل حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت قدس اللہ تعالی سرہ کے جامعہ فاروقیہ کے سالانہ اجتماع کے طور پر منعقد ہو رہا ہے، وہ ہمیں ایک طرف حضرت والا قدس اللہ تعالی سرہ کی یاد دلاتا ہے اور دوسری طرف ان کے فاضل فرزند حضرت مولانا احمد عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس موقع پر شدت سے یاد آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے جانشینوں کو ان خدمات کے جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے مختصر خطاب میں جتنی جامعیت کے ساتھ بہت سے پیغامات ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، اس کے بعد مجھے کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ ایک طالب علم کس طرح علم حاصل کرے، کس طرح اپنے آپ کو تیار کرے، کس طرح اپنی تربیت کی طرف توجہ دے، اور پھر دین کے جو بے شمار شعبے ہیں، خدمت دین کے جو بے شمار شعبے ہیں، ان میں سے ان کے لیے اپنے آپ کو اسی درسگاہ میں تیار کرے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مدارس دینیہ جو در حقیقت دارالعلوم دیوبند کے چشمہ فیض سے سیراب ہو کر قائم ہوئے ہیں، یہ الحمدللہ صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ جیسے حضرت مولانا نے فرمایا دنیا کے ہر خطے میں الحمدللہ ان کا فیض پھیلا ہوا ہے. اب ہمارے دشمنوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے اور قرآن کریم حفظ اور ناظرہ پڑھانے والے مکتب، یہ مولوی صاحبان، یہ قال اللہ اور قال الرسول پڑھنے والے لوگ، ان کی خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہمارے اصل دشمن یہ ہیں.
اور اگر ہمیں دنیا میں اپنا لادینی نظام چلانا اور قائم رکھنا ہے تو اس ملا کو کسی طرح اپنے قابو کرنا پڑے گا. اور یہ وہی بات ہے جو جب انگریز نے بر صغیر پر حملہ کیا اور اس کے بعد افغانستان کی طرف قدم بڑھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے افغانستان کی حفاظت کے لیے اسی ملا کو کھڑا کر دیا اور انگریز افغانستان کے پہاڑوں سے ٹکریں مار مار کر واپس ہو گیا. تو انگریز کی زبان سے اقبال مرحوم نے یہ دو شعر کہے تھے کہ انگریز کی فکر، انگریز کی سوچ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو. وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو یہ فکر مغرب کی فکر یہ ہے کہ کسی طرح اس ملا کو ختم کرو، اور اس ملا نے جو پڑھنے پڑھانے کا نظام جاری کر رکھا ہے جس سے ہماری سازشیں، ہمارے منصوبے اس تعلیم کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں، اس کی طرح اس تعلیم کو ختم کرو. اور اس کے لیے انہوں نے اپنا سرمایہ بھی خرچ کیا ہوا ہے، اپنا زور بھی خرچ کر رکھا ہے، اپنی طاقتیں بھی اس پر لگائی ہوئی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چڑھا رہا ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا یہ دبا دیں گے. ابھی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جمعیت علماء اسلام کے تو امیر ہیں ہی، الحمدللہ وفاق المدارس عربیہ کے بھی سرپرست، انہوں نے یہ بتلایا کہ ان ساری کوششوں کے باوجود اس طرح وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ الحاق کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جو لوگ گئے ان کی تعداد 28 ہے، اور جو نئے آئے ان کی تعداد 113 ہے. اور اس سال امتحان سالانہ کے لیے 40,000 نئے داخلے موجود ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظم ہے، اس کو کوئی دنیا اگر خدا نہ کرے ہمارے اندر کمزوری آ گئی، ہم نے اپنے ہم نے کسی طرح دھمکیوں اور لالچوں کو قبول شروع کر دیا اور ہم نے اپنا نظام خراب کر دیا، تو پھر خرابی کا سبب ہم. لہذا جو نصیحتیں حضرت مولانا نے فرمائی ہے کہ اہتمام کے ساتھ اپنی تعلیم کو اسی انداز میں
کہ جس طرح ہمیں ہمارے اکابر نے پہنچائی ہے. اور الحمدللہ صرف زور دینے کی بات ہے. اور میں حضرات اساتذہ کرام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خاص جن لوگ معیشت سے ہے، جن کا تعلق اخلاق سے ہے، جن کا تعلق انسان